دیکھیں یہ دال پک چکی ہے. اب اس کے اندر صرف پودینہ، ہرا دھنیا ہم ڈال دیں گے، پسا ہوا گرم مسالہ، موٹی موٹی ہری مسالہ ڈال دیا ہے اور میں اس کو ڈھکن ڈھانک کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی. یہ جب ہماری چنا دال فرائی بالکل ریڈی ہے، اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں. اب میری ویڈیو بہت مزہ آئے گا. اس کو سلاد اور چپاتی کے ساتھ ہم نے سرو کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ہماری ریسیپی ہے چنا دال فرائی، جو کہ ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں آپ کھاتے ہیں. آج وہ میں آپ کو گھر میں بنانا سکھا رہی ہوں، جس کے لیے میں نے تقریباً 1.5 پاؤ کے قریب، مطلب 300 کے گرام کے قریب میں نے دال لی ہے چنے کی. اور یہ میں نے تقریباً آدھا کپ کے سے تھوڑا سا زیادہ آئل لیا ہے، کیونکہ چنا دال فرائی کے اندر آئل تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. گریوی والا جو بنتا ہے بازار میں، وہ لوگ بگھار دے کے کرتے ہیں. اور میں نے ایک درمیانی پیاز سلائس کر کے ڈال دی ہے اور 1 ٹی اسپون بھر کے اس میں زیرہ ڈالا ہے. جب یہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی پیاز، تو میں اس کے اندر ٹماٹر کاٹ کے ڈالوں گی، تقریباً 3 درجن. اور یہ ہے آدھا ٹی اسپون لال مرچیں، آدھا ٹی اسپون ہے کٹی مرچیں، اور 1 ٹی اسپون ہے نمک. اور تقریباً یہ لال مرچیں ہیں، دیگی لال مرچیں، اور آدھا ٹی اسپون اس میں کٹی لال مرچ ہے. 1 ٹی اسپون بھر کے ہلدی ہے، اور 1 ٹی اسپون بھر کر ہی اس کے اندر دھنیا پاؤڈر ہے. یہ تمام مسالوں کو میں یہ ایک باؤل میں مکس کر کے ڈالوں گی اس کے اندر. اور نمک حسب ذائقہ ڈالیے گا. آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں. لیکن میں اس میں 2 ٹماٹر دے دیے، جو کہ تھوڑے بڑے ہیں. یہ ہلکی سے ٹرانسپیرنٹ ہو گئی. اب اس میں میں نے 2 بڑے ٹماٹر کاٹ کر ڈال دیے ہیں، سلائس کر کر. اب میں اس کو ہلکی آنچ پر ڈھکن ڈھانک کر سافٹ ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں. اور 300 گرام میری تقریباً دال ہے، اور 150 گرام ہی میرا آئل ہے. اس کے اندر 1 چھوٹی پیاز ہے درمیانی، زیرہ 1 ٹی اسپون ہے. میں بار بار اپنی ریپیٹ کرتی رہتی ہوں. آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، اسکپ مت کیا کریں، کیونکہ میں بار بار ریپیٹ کرتی رہی ہوں. اگر آپ کی ریسیپی اچھی بنے گی، جب آپ میرے طریقے سے بنائیں گے، تو آپ کی ریسیپی بہت اچھی بنے گی اور آپ کی فیملی کو بہت اچھی لگے گی. اس کے بعد میں اس میں تقریباً 2 ٹی اسپون بھر کر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی. میں مسالہ ڈال دیا ہے اور میں اس کو ڈھکن ڈھانک کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی. یہ جب تک بالکل میش نہ ہو جائے یہ مسالہ. یہ آئل سیپریٹ ہو گیا ہے. میں اس آئل کو سپریٹ کر کے اس میں 300 گرامز دال جو بھیگی ہوئی ہے میری، 2 گھنٹے پہلے سے میں نے اس کو بھگو کے رکھا ہوا ہے. یہ آئل میں نے سپریٹ کر دیا، اور اب میں اس کے اندر یہ دال ایڈ کیے دے رہی ہوں، اور اندازے کے مطابق پانی ڈال کر اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی. کیونکہ اگر ہم اس میں دال میں آئل پڑے رہنے دیں گے تو وہ سارا اپنے اندر جذب کر لے گا، اور بالکل ریسٹورنٹ والا نہ فلیور آئے گا اس کے اندر، نہ ہی لک آئے گا. یہ میں تقریباً 1 کپ پانی اس میں دال گلنے کے لیے ڈال رہی ہوں، اور اس کے بعد میں ڈھکن لگا کر اس کو دھیمی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی. یہ دیکھیں یہ دال پک چکی ہے. اب اس کے اندر صرف پودینہ، ہرا دھنیا ہم ڈال دیں گے، پسا ہوا گرم مسالہ، موٹی موٹی ہری مرچیں. اور جب ہم یہ گرم مسالہ ڈال دیں، آئل جو ہم نے نکالا تھا وہ اوپر سے ڈالیں گے. یہ ڈال دوں میں، آئل اوپر سے ڈال دیا ہے. تو بس 5 منٹ ہم دم پہ رکھیں گے. یہ آپ دیکھیں، اس کو میں نے بوائلڈ انڈے کے ساتھ گارنش کیا ہے. اور آپ بھی اس کو بوائل ایگ کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا. اس کو سلاد اور چپاتی کے ساتھ ہم نے سرو کیا ہے. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اپنا بھی خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی. اللہ حافظ.